الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا میں جب کوئی شخص کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ اس چیز کے چلانے کا اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ کوئی کمپنی جب موبائل بناتی ہے، جب کوئی گاڑی بناتی ہے یا کوئی اور سامان تیار کرتی ہے، بناتی ہے، تو اس کے استعمال کا پورا طریقہ لکھت روپ میں اور لکھی ہوئی شکل میں وہ دیتی ہے کہ آپ اس موبائل کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کی کیپیسٹی اتنی ہے، اس میں صلاحیت اتنی ہے، گاڑی کو اتنی اسپیڈ تک لے جا سکتے ہیں، اس کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں، ویسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اس دنیا کا دستور ہے۔ اگر کوئی شخص کمپنی کے یا اس بنانے والے شخص کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرتا ہے تو اس کو صحیح استعمال کہا جاتا ہے، اور وہ صحیح طریقے پر دیر تک فائدہ اٹھاتا رہتا ہے اور استعمال کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی گمان کے حساب سے اور اپنے دماغ کے حساب سے کمپنی کے بتائے ہوئے رولز کے خلاف اور طریقوں کے خلاف استعمال کرتا ہے تو وہ خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور اس چیز کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی مشین پیدا کی ہے، انسان کو بنایا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اس دنیا میں انسان کیسے رہے گا، چین و سکون کے ساتھ وہ کیسے رہ سکتا ہے، اس دنیا میں اپنی ساری ضروریات وہ کیسے پورا کر سکتا ہے، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا ملاقات، اس کا بہوار، اس کا لین دین، اس کا طور طریق، ساری چیزیں خوشی اور مسرت کے ساتھ، راحت و آرام کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز معلوم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو چلنے اور چلانے کا ایک طریقہ دیا جس کو شریعت کہا جاتا ہے، جس کو شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو صحیح طریقے پر چلانے کے لیے اور صحیح طریقے پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ جانے کے لیے ایک رولز دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے جس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اب ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اس شریعت کو تھام کر رکھے اور اسی کے مطابق وہ چلتا رہے۔ اپنی اس شریعت کو مسلمان نہ تو کسی کی محبت میں چھوڑ سکتا ہے، نہ کسی کی دشمنی میں چھوڑ سکتا ہے، نہ مال و دولت کی لالچ میں چھوڑ سکتا ہے۔ ایک مسلمان اس شریعت کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتا ہے اور اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہوئے اس شریعت پر چلتا ہے۔ آج اس وقت یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں یونیفارم سول کوڈ، آج اس وقت یہ ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ اور پورے منصوبوں کے ساتھ یہ چیز تیار کی جا رہی ہے کہ مسلم پرسنل لا کو ختم کر دینا ہے اور یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنا ہے۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب کیا ہے؟ آپ آسان زبان میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو خدا نے ہمیں شریعت عطا فرمائی تھی اس شریعت
قوانین کی دھجیاں اڑانے کا نام یکساں سول کوڈ ہے۔ اس شریعت کے بہت سارے مسلمہ احکام، ایسے احکام جو قرآن سے ثابت ہیں، ایسے احکام جو اجماع سے ثابت ہیں، ایسے احکام جو حدیث سے ثابت ہیں، جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ایسے احکامات کو ملیامیٹ کر دینا اور ختم کر دینا، اس کا نام ہے یکساں سول کوڈ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان لوگوں کے نزدیک جن کے یہاں کوئی طور طریقہ نہیں ہے، جن کے یہاں جو بھی اپنا لیا جائے وہی کلچر ہے، جو بھی اختیار کر لیا جائے وہی دھرم ہے، جو بھی چیز پہن لی جائے وہی سماج ہے، جن کے یہاں پہننے کا، رہنے کا، کھانے کا، پینے کا کوئی طور طریقہ نہ ہو، کوئی مذہب نہ ہو، کوئی کلچر نہ ہو، کوئی سماج نہ ہو، ان کے یہاں تبدیلی کر دی جائے، ان کو کوئی آپتی والی بات نہیں ہے، کوئی اشکال والی بات نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے جسے خدا نے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر ایک خوبصورت شریعت دی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر ہمارے سب کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوبصورت تحفہ دیا گیا شریعت کی شکل میں، اور اس وقت سے لے کر مسلمان آج تک اور قیامت کے قائم ہونے تک اسی شریعت پر عمل کرتے رہے ہیں اور عمل کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان اپنی اس خاک سے اور اپنے اس وطن کی مٹی سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ دنیا میں اس ہندوستان میں رہنے والے بہت سے قومیں ہیں، یقیناً سب ہندوستان سے پیار کرتی ہیں، سب کا یہ وطن ہے، سب کی یہ مٹی ہے، سب کی عقیدت کا یہ مرکز ہے، بے شک، لیکن ایک مسلمان میں سمجھتا ہوں ان سب سے بڑھ کر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی مٹی سے پیار کرنا اسے اس کے پیغمبر نے سکھلایا ہے۔ ایک غیر بھی پیار کرتے اپنی مٹی سے، لیکن اس پیار کرنے میں اس کی دھرم کی شکتی نہیں رہتی، اس کے مذہب کی شکتی نہیں رہتی، وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنے نیچر اور اپنے فطرت کے اعتبار سے اپنی مٹی سے پیار کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جب اپنی مٹی اور اپنے وطن سے محبت کرتا ہے تو اس میں اس کا دھرم اسے سکھاتا ہے کہ وہ اپنے وطن سے پیار کرے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام کے آنے سے ایک مسلمان کے بدن میں روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور عقیدت و محبت کا سر جھک جاتا ہے پیغمبر کا اسم گرامی آنے سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ رہے ہیں، کفار مکہ نے زمین تنگ کر دی، ضاقت الارض بما رحبت، مکہ اپنی وسعت کے باوجود پیغمبر پر تنگ ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں جب پیغمبر دو جہاں مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ نے کعبہ کو ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، آپ نے کعبہ پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا، کعبہ تو مجھے کائنات میں اس دنیا میں سب سے زیادہ مقدس اور محبوب ہے، واللہ لولا ان قومی، اگر خدا کی قسم میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، کعبہ اور مکہ، میں تجھے کبھی خیر آباد نہ کہتا۔ یہ وطن کی اور مٹی کی وہ محبت تھی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت فرما رہے ہیں، مدینہ طیبہ کو اپنا وطن آپ نے بنا لیا۔ پھر مدینہ سے کیسا پیار ہے اور مدینہ سے کیسی محبت ہے، دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا، اے اللہ ہمارے مدینہ کی ہواؤں میں برکت دے، ترازو میں برکت دے، پھلوں میں برکت دے، آب و ہوا میں برکت دے، فضا میں برکت دے، اے اللہ اس مدینے کی فضا میں بیماریاں تھیں، بیماریوں کو ختم کر دے، اور اے اللہ جیسے مکہ میں آپ نے برکت دی اس کا ڈبل تبل مدینہ میں برکت دے۔ آپ دعائیں فرما رہے ہیں، یہ وطن کی وہ محبت ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر سے تشریف لاتے تھے، دور سے آ رہے ہیں، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 15 دن، 20 دن آپ مدینہ سے باہر رہے ہیں، تو جیسے ہی مدینہ کی آبادی دکھنے لگتی تھی، مدینہ نظر آنے لگتا تھا، اللہ کے نبی کی وہ محبت جو آپ کے سینے میں تھی وہ جوش مارنے لگتی تھی۔ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے، اپنی سواری بڑھا دیتے تھے اور یہ سوچتے تھے کتنا جلدی میں مدینہ پہنچ جاؤں۔ دور تھا، ٹھیک ہے دور تھا، کسی کام سے نکل گیا تھا، لیکن جب مدینہ نظر آنے لگا آپ بےتاب ہو جاتے تھے اور بےتاب ہو کر کے مدینہ میں پہنچنے کے لیے سواری کو تیز کر دیتے تھے۔ بخاری شریف میں الفاظ ہیں لِأَجْلِ حُبِّهَا، وہ مدینہ کی محبت میں آپ ایسا کرتے تھے۔
تو جس پیغمبر کا یہ طریقہ ہو، جس پیغمبر کا یہ طریقہ ہو، اور پھر پیغمبر کے صحابہ نے یہی طریقہ اختیار کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان اپنے وطن سے اور اپنی مٹی سے اسی طرح پیار کرتا رہا ہے جیسے اس کے پیغمبر نے سکھلایا کہ اپنے وطن سے پیار کرو۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ مسلمان اپنے اس مٹی سے پیار کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں بلکہ 2 قدم آگے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک کلیئر کٹ چیز ہے کہ مسلمان کسی بھی وجہ سے اپنی شریعت اور اپنے ایمان اور اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتا ہے، نہ کسی کی محبت میں، نہ کسی کی لالچ میں۔ اگر کوئی کروڑوں روپے ایک ادنا قسم کے مسلمان لیکن واقعی جس کے اندر ایمان ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو، کچھ بھی نہ کرتا ہو، کروڑوں روپے اس کے قدموں میں رکھ دو اور وہ یہ کہو کہ تم اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر دو، تم اپنا کلمہ چھوڑ دو، تم دامن قرآن سے وابستہ مت رہو، تم اللہ کا انکار کر دو، میں یقین سے کہتا ہوں اس کے سینے میں جو ایمان کی چمک باقی ہے، جو ایمان کی لو باقی ہے، وہ کروڑوں روپے پر لات مار دے گا لیکن کبھی اپنے ایمان سے سودا نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ ایمان کی طاقت جو ایک مسلمان کے سینے میں ہے۔ اس لیے بے شک ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، ہمیں اپنے سنویدھان سے پیار ہے، اور ہم اپنے قانون کے مطابق ہی زندگی گزارتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے دین و ایمان اور شریعت کا سودا کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ ہم جو قانون اس وقت لایا جا رہا ہے یا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اپنے طور پر اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، پرزور اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں ہم عمل کریں گے شریعت پر، ہم رہیں گے مسلمان بن کر کے۔ آج سے بہت پہلے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ ہمارے پاس آپشن تھا، ہم جا سکتے تھے کہیں دوسری جگہ، ملک تقسیم ہو رہا تھا، ملک بٹ رہا تھا، لیکن ہم نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، یہاں ہمارے پرکھوں کی مزاریں بنی ہوئی ہیں، ہمارے آبا و اجداد اس دھرتی پر سوئے ہوئے ہیں، یہ لال قلعہ ہمارے باپ دادا نے بنوایا ہے، تاج محل ہمارے آبا و اجداد کا بنوایا ہوا ہے، یہ خوبصورتی، یہ رعنائی، یہ ساری زمینیں یہ ہمارے آبا و اجداد کی دی ہوئی ہیں، یہاں ہمارے پرکھوں کے نشان ہیں، ان کی ہڈیاں دفن ہیں، ہم اپنے اس مٹی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا، اور پھر دوسرا فیصلہ ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ ہم رہیں گے تو اپنی ٹوپیوں کے ساتھ اس دھرتی پر رہیں گے، اپنے لباس کے ساتھ رہیں گے، اپنی نمازوں کے ساتھ رہیں گے، اپنی اذانوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے تشخصات کے ساتھ رہیں گے، اسلامی اقدار کے ساتھ رہیں گے، اسلامی روایات کے ساتھ رہیں گے، اپنے کلچر کے ساتھ رہیں گے، اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ رہیں گے، اپنے دین و ایمان کے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے دنیا کیا کہتی ہے، کیا ہوگا، چھوڑو کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، کیا ہوگا، حالات ایسے ہیں، چھوڑو حالات کو، تم اپنے حالات درست کرو، تم اپنے اللہ سے لو لگاؤ۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر ایک اللہ کی دعوت کو لے کر، ایک اللہ کے کلمے کو لے کر کھڑے ہوئے تھے، پورا مکہ مخالف تھا، پورا مکہ مخالف تھا، بائیکاٹ کر دیا گیا، شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، قانون بنا دیا گیا تھا اس زمانے میں، ان مسلمانوں سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا، نکاح نہیں کرے گا، شادی بیاہ نہیں کرے گا، کسی فنکشن میں اور کسی پروگرام میں ان کو انوائٹ نہیں کرے گا، ان سے ملاقات نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسا مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، زمین و آسمان دیکھ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اب مسلمان اس دھرتی سے مٹ جائیں گے، شاید اب مسلمان ختم ہو جائیں گے، کتنے دنوں تک ان کا نام باقی رہے گا، جب ان کو کھانے کے غلے نہیں ملیں گے، پانی پینے کا قطرہ نہیں ملے گا، یہ بچے بلک بلک کر ماں کی گود میں دم توڑ دیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس چرخ نیلی فام نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، تاریخ نے ریکارڈ کیا، وہ رکاوٹیں ختم ہوئی، وہ قانون ختم ہوئے، اور آج بھی مسلمان پھل پھول رہے ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اللہ کے حوالے کرنا ہے، ہمیں تھوڑا سا اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے صاف صاف فرما دیا ہے تم اپنے ظالم حکمرانوں کو بد دعائیں دینے میں اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو۔
اگر کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا ہے، قانون سخت بنا رہا ہے، ایسی چیزیں کر رہا ہے جس سے جینا تنگ ہو رہا ہے، تو تم اپنی زبانوں کو اپنے حاکموں اور اپنے عاملوں کے خلاف استعمال کر کے اپنا ٹائم برباد مت کرو۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تم کہاں خراب ہو، کون سا کونا کھانچا جسے ہماری زبان میں بولتے ہیں، کون سے کونے کھانچے میں تمہاری بے دینی پیدا ہے، دیکھو غور کر کے اور اس کے اندر توبہ کرو، سدھار پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر واقعتاً ہم نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اپنے اندر حقیقی طور پر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی اور شریعت کو تھامنے اور شریعت پر عمل کرنے کی کوشش ہم نے کر لی، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی ساری رکاوٹوں کو ختم کر دے گا۔ ایک نہیں، پوری تاریخ ہے ہمارے سامنے، فتنہ تاتار اٹھا، اللہ اکبر، ایسا خوفناک اور ایسا خطرناک منظر تھا کہ ایک عورت 40 مرد مسلمانوں کو کہتی کھڑے رہو، ہلنے کا نہیں۔ ایسی بزدلی اور ایسا خوف اس وقت طاری ہو گیا تھا، اور ہلاکو خان اور چنگیز خان کا ایسا دبدبہ ہو گیا تھا کہ وہ 40 مرد تنہا ایک عورت کو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور چپ چاپ کھڑے رہتے تھے۔ وہ گھر پہ جاتی اور ہتھیار اٹھاتی اور ان سب کو ختم کر دیتی۔ عجیب و غریب تاریخ تھی، نام مٹا دیا گیا، علاقے ختم کر دیے گئے۔ دریائے دجلہ کا پانی مہینوں تک سیاہ رہا، مسلمانوں کی کتابیں اس میں ڈال دی گئیں، جس کی سیاہی سے پورا دریا کا پانی کالا ہو گیا تھا۔ کتابوں کا پل بنا دیا گیا جس میں 2 ٹرک ایک ساتھ گزر سکتے تھے، اتنا چوڑا پل کتابوں کا دریا کے اوپر بنایا گیا تھا جس میں 2 ٹرک ایک ساتھ گزر سکتے تھے۔ ایسی خطرناک ظلم و بربریت کی داستان ہوئی تھی کہ سوچا جا رہا تھا شاید اب اسلام کی نیا ڈوب جائے گی، اب اسلام کی کشتی ڈوب جائے گی، لیکن جس کو خدا رکھتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اگر حفاظت کرنے پر آتا ہے تو ابراہیم کو جلتے ہوئے انگارے پر وہی بچاتا ہے۔ اگر اللہ حفاظت کرنے پر آتا ہے، یونس کو سمندر کی تہوں میں مچھلیوں کے پیٹ میں وہی زندہ رکھتا ہے۔ اگر اللہ حفاظت کرنے پر آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو دریائے نیل کے تھپیڑوں میں پار کرا دیتا ہے، دریا کا پانی رکوا دیتا ہے، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو، اس کے لشکر کو وہی تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ حفاظت کرنے پر آتا ہے تو لوط علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اور ان کے مختصر قوم کو راتوں رات بستی سے نکلوا دیتا ہے اور پوری بستی پر عذاب بھیج کر ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ تو اس کا کام ہے، وہی اللہ ہے، وہی ساری چیزیں کرنے والا ہے، وہی سب کچھ اس دنیا میں کرتا ہے، تنہا وہی بادشاہ ہے، تنہا وہی مالک ہے، اسی کے سارے فیصلے ہیں، اسی کی حکومت ہے اور اسی کے لوگ ہیں، قلوب اسی کے قبضے میں ہیں، تخت اور بادشاہت بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کسی کو تخت پر بٹھا کر اس کے سر پر عزت کا تاج رکھتا ہے اور کسی کو تخت چھین کر کے ذلت اور نکبت اور پستی کا کٹورا اس کے ہاتھ میں تھماتا ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اندر کی کمی تلاش کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر کی کمی دیکھنا ہے کہ آخر وہ کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے آج یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ حالات ہو رہے ہیں۔ پھر دوسری بات، ابھی ہندوستان ہی کی بات کر رہا ہوں، ماضی قریب کی ملک جب تقسیم ہوا، ایسے بھیانک اور ایسے خوفناک حالات تھے جو آج کے حالات سے بہت ہی زیادہ برے حالات تھے۔ یہ پوری جو مغربی پٹی دلی سے لے کر کے پنجاب تک کی، یہ پورا ایسی پٹی تھی کہ کوئی مسلمان اپنے گھر سے باہر نکلنا مشکل تھا، سفر بند ہو گیا تھا، کسی ٹرین میں مسلمان سفر نہیں کر سکتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا اسے۔ یہ حالات تھے، لیکن کیا مسلمان ختم ہو گئے؟ کیا مسلمان مٹ گئے؟ کیا اسلام کے نام لینے والے ختم ہو گئے؟ نہیں، تاریخ نے بہت مرتبہ ایسا دیکھا ہے، بہت مرتبہ طوفان آئے، کشتی اسلام کی ہچکولے لینے لگی، ڈاواں ڈول ہونے لگی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساحل تک لگا دیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا تبدیل کرو۔ نماز کی پابندی ہمارے اندر بالکل نہیں ہے،
جمعہ میں دیکھیے نمازیں تھوڑا سے صفیں بھر جاتی ہیں، اور ابھی یہی عصر کی اذان ہوگی، عصر کی نماز ہوگی، مسجدیں پھر خالی ہو جائیں گے۔ آخر کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے یہ حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ ہمارا لین دین تباہ ہو گیا، ہمارے معاملات تباہ ہو گئے، سود کو نفع اور پروفٹ کے نام پر کھایا جا رہا ہے، بھاڑے کے نام پر کھایا جا رہا ہے۔ ایسی سود کی شکلیں ہمارے مسلم معاشرے میں پہنچ گئی ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب حلال ہے، جو آ رہا ہے سب جائز ہے۔ سود جب کسی قوم میں آتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں سود اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے، بے حیائی، بے پردگی ہر گھر میں گھس گئی ہے۔ نماز روزوں کو تو تھوڑا سا رکھیے ابھی یہیں پر، ایسے گناہ ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، موبائلوں میں ہر گھر کا ہر فرد گناہ کر رہا ہے۔ ماں بھی فلم دیکھ رہی ہے، اس کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، شوہر بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے 4 لوگ ہیں اور چاروں لوگ گھنٹوں خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، پریشانیاں نہیں آئیں گی، حالات نہیں خراب ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت ہی عبادت گزار شخص تھا۔ ایک مرتبہ وہ بگڑ گیا، حالات اس کے اوپر ایسے آئے وہ گناہوں میں لگ گیا۔ ایک مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اب جب میں چینج ہو گیا ہوں اور بہت سارے گناہ کرنے لگا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں میری زندگی تو اسی طرح چل رہی ہے، کھانا مجھے اسی طرح مل رہا ہے، لباس مجھے اسی طرح مل رہا ہے، گھر میرا اسی طرح ہے، بچے میرے اسی طرح ہیں، کوئی چیز میرے اندر تبدیلی نہیں پیدا ہوئی ہے، میرے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ گناہ کرنے سے عذاب آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً اس کے دل میں الہام کے طور پر یہ بات ڈالی گئی، او خدا کے بندے، میں نے تجھ سے سجدوں کی توفیق چھین لی ہے، یہ میرا عذاب نہیں ہے۔ میں نے تجھے سبحان اللہ پڑھنے سے روک دیا، یہ میرا عذاب نہیں ہے۔ میں نے تجھے اپنے گھر آنے سے روک دیا، یہ میرا عذاب نہیں ہے۔ میں نے کتاب کھول کر تجھے پڑھنے سے روک دیا، یہ میرا عذاب نہیں ہے۔ عذاب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آگ سے انگارے برسائے جائیں گے، عذاب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، عذاب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سونامی آ کر کے تباہ کر دے گی، یہ عذاب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آج دیکھیے سالوں سال قرآن کھول کر دیکھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ مہینہ نہیں بول رہا ہوں، رمضان ٹو رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیتا ہے، وہ قرآن کھولتا ہے۔ مسجدوں میں آنے کی ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے، ایک مرتبہ اللہ کا نام زبان سے لینے کی ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں سب ٹھیک ہے، سب صحیح چل رہا ہے۔ کیا صحیح چل رہا ہے بزرگوں دوستو؟ اس کو بولتے ہیں صحیح چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں جو آج حکومتیں پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کو مسلط کرنے کے لیے، ان کو جکڑنے کے لیے اور ان کو کمزور کرنے کے لیے پوری طاقت لگا رہی ہیں۔ آج ہم اعلان کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، نہیں ہم شریعت کے خلاف نہیں ہونے دیں گے، شریعت کو اپنی جان سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں، شریعت کو ہم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن ہم خود شریعت کا جنازہ اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، شریعت کی دھجیاں ہم خود اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، شریعت کو ہم خود عمل نہیں کرتے۔ ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور دعائے قنوت سب کو یاد ہوگی، دعائے قنوت میں ہم روزانہ وتر کی نماز میں اللہ سے یہ معاہدہ کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو آپ کا باغی ہوگا، جو آپ کا نافرمان ہوگا، جو آپ کی نہیں مانے گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ روزانہ ہر نماز میں، روزانہ وتر کی نماز میں ہم اپنے اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو آپ کا نہیں وہ میرا نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ہم خود اللہ کے نہیں بن سکتے، ہم خود نافرمانی کرتے ہیں، ہم خود فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ ہمارا بیٹا گناہ کر رہا ہے، ہمارے ماتھے پہ شکن نہیں آ رہا، ہماری بیٹی گناہ کر رہی ہے، ہمارے ماتھے پہ بل نہیں پڑ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تبدیلی تو ہوگی۔ جب حالات ایسے ہوں گے تو پھر پریشانیاں تو آئیں گی ہی۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو تمہارے اوپر حالات آتے ہیں سمجھ لو وہ سب تمہارے کرتوت ہیں، میرا اس میں کوئی رول نہیں، سب تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ حالات بھیجتا ہے۔ اور اللہ کا احسان دیکھو، ویعفو عن کثیر، بہت زیادہ تو معاف کر دیتا ہے، بہت معاف کرتا ہے، تھوڑے تھوڑے کرتوتوں پر پکڑ کر لیتا ہے تو یہ حالات آ جاتے ہیں۔
اس لیے ہمیں دعا بھی کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک میں امن و سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں، چین و سکون کے ساتھ زندہ رہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ دعا کرنا ہے کہ ہم اپنی شریعت اور اپنے ایمان اور اپنے دین کے ساتھ زندہ رہیں، ہم اپنی داڑھی، اپنی اذانوں، اپنی نمازوں اور اپنے تشخصات کے ساتھ زندہ رہیں، ہم زندہ رہیں، ہماری نسلیں زندہ رہیں۔ اس لیے جو حالات بنائے جا رہے ہیں، پیدا کیے جا رہے ہیں، اس میں کب کیا قانون بن جائے گا، کب کیا ہو جائے گا، یہ نہیں معلوم ہے، لیکن میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین اور ایمان پر مضبوطی سے چلنا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد صحیح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شعور و بیداری کے ساتھ اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد